السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام عبد الرحیم ہے۔ میں ایک سیریز بنا رہا ہوں جس میں مختلف ٹاپکس پہ احادیث کلیکٹ کر رہا ہوں مختلف احادیث کی کتابوں سے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب موطا امام مالک سے نماز کے ٹاپک پہ میں نے کچھ حدیثیں نکالی ہیں، تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یحییٰ بن سعید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا نقصان ہے کسی کا تم میں سے اگر بنائے رکھے کپڑے جمعے کی نماز کے واسطے سوائے روزمرہ کے کپڑوں کے۔ یہ حدیث نمبر 235 ہے، 238 ہے۔ حضرت ضحاک بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کون سی سورت پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے بعد؟ سورہ جمعے کے کہا پڑھتے تھے، حل اتاک حدیث الغاشیہ۔ پھر یہ ہے کتاب الصلاۃ رمضان کے بارے میں۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی مسجد میں ایک روز، تو نماز پڑھی پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں نے۔ پھر دوسری رات میں اسی طرح پڑھی تو لوگ بہت آئے، پھر جمع ہوئے لوگ تیسری رات یا چوتھی رات میں، لیکن نہ نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب صبح ہوئی تو فرمایا کہ میں نے دیکھا جو تم نے کیا لیکن نہ روکا، مجھ کو کسی چیز نے نکلنے سے مگر اسی خوف سے کہ فرض نہ ہو جائے تم پہ، اور یہ قصہ رمضان میں تھا۔ پھر کتاب صلاۃ اللیل کے بارے میں ہے، حدیث نمبر 250۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی آدمی ایسا نہیں جو نماز پڑھے ہمیشہ رات کو پھر غالب آ جائے اس پہ نیند، مگر یہ کہ اللہ جل جلالہ لکھے گا اس کے لیے ثواب نماز کا، اور سونا اس کا صدقہ ہوگا۔ حدیث نمبر 252۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اونگنے لگے کوئی تم میں سے نماز میں تو سو رہے یہاں تک کہ نیند بھر جائے، کیونکہ اگر نماز پڑھے گا اور اونگتے ہوئے تو شاید وہ استغفار کرنا چاہے اور اپنے تئیں برا بولنے لگے۔ حدیث نمبر 253۔ اسماعیل بن ابن حکیم کو پہنچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ایک عورت کا جو نماز پڑھا کرتی تھی رات بھر، تو پوچھا کون ہے یہ عورت؟ کہا لوگوں نے یہ خولہ ہے بیٹی طویت کی، نہیں سوتی ہے یہ رات کو۔ تو معلوم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امر، یہاں تک کہ معلوم ہوئی ناراضگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے۔ پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، خدا کریم نہیں بیزار ہوتا تمہاری بیزاری تک، اتنا عمل کرو جس کی طاقت ہو۔ حدیث نمبر 255۔ امام مالک کو پہنچا کہ حضرت سعید بن مصیب رحمۃ اللہ علیہ کرتے ہیں، مکروہ ہے سونا عشاء کی نماز سے پہلے اور باتیں کرنا بعد نماز عشاء کے۔ باب صلاۃ کی وتر کے بارے میں ایک اور حدیث ہے، 257۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 11 رکعتیں پڑھتے، ایک رکعت ان میں سے وتر کی ہوتی، تو جب فارغ ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ جاتے اپنی داہنی کروٹ پہ۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 260۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات رہے اپنی خالہ میمونہ کے پاس جو بی بی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کہا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بس لیٹ گیا میں بستر کے عرض کی طرف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی لیٹے بستر کے طول میں. بس سو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ جب آدھی رات ہوئی یا کچھ پہلے یا کچھ بعد اس کے جاگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بیٹھے اور آپ ملنے لگے آنکھیں اپنے ہاتھوں سے. پھر پڑھیں 10 آیتیں آخر کی سورہ آل عمران سے. پھر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشک کے پاس جو لٹکی رہی اور وضو کیا اس سے اچھی طرح. پھر کھڑے ہوئے نماز پڑھنے لگے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں بھی اٹھ کھڑا ہوا اور جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ویسا ہی میں نے بھی کیا. تو جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا داہنا ہاتھ میرے سر پہ رکھا اور میرے داہنے کان پکڑ کے ملنے لگے. پھر پڑھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پھر 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 وتر پڑھا. پھر لیٹ گئے. جب مؤذن آیا تو 2 رکعتیں ہلکی پڑھی پھر باہر نکلے اور نماز پڑھی صبح کی. ماشاءاللہ. حدیث نمبر 262. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ایک شخص نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی نماز کو تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی نمازیں 2 رکعت ہیں. جب ڈر ہو صبح ہونے کا تو پڑھ لے 1 رکعت جو طاق کر دے اس کی نماز کو. پھر صبح کی سنتوں کے بارے میں ہے. ام مومنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے جب اذان ہو چکتی صبح کی تو پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں ہلکی جماعت کھڑی ہونے سے بیشتر. ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 279. حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ لوگوں نے تکبیر سنی تو کھڑے ہو کر پڑھنے لگے سنتوں کو. تب نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 2 نمازیں ایک ساتھ کیا 2 نمازیں ایک ساتھ اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صبح کی نماز میں ان 2 رکعتوں میں جو پڑھی جائیں قبل نماز صبح کے. پھر صلاۃ با جماعت کے بارے میں حدیث ہے 272. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جماعت کی فضیلت رکھتی ہے اکیلی نماز پڑھنے سے 27 درجے پہ. پھر ہے نمبر 273. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جماعت کی افضل ہے اکیلی نماز پڑھنے سے 25 حصہ. پھر ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے میں نے قصد کیا حکم کروں لکڑیاں توڑ کے جلانے کا پھر حکم کروں اس میں نماز کا اور اذان ہو پھر حکم کروں ایک شخص کو امامت کا اور وہ امامت کرے پھر جاؤں میں پیچھے سے ان لوگوں کے پاس جو نہیں آئے جماعت میں اور جلا دوں ان کے گھروں کو. قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر کسی کو ان سے معلوم ہو جائے کہ ایک ہڈی عمدہ گوشت کی یا وہ 2 کھرے بکری کے اچھے ملیں تو ضرور آئیں عشاء کی نماز میں. حضرت سعید بن
مسنیب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے منافقوں کے درمیان یہ فرق ہے وہ صبح اور عشاء کی جماعت میں نہیں آ سکتے، یا مثال اس کے کچھ کہا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے کمنٹس دیں۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔